السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے تو یہ آج بہت مزے کی چیز آ گئی ہے، ساگ آ گیا ہے۔ اس کی ریسپی آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں، آپ لوگوں نے اس کو توجہ سے دیکھنا ہے۔ پوری ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں نے اسکپ بالکل نہیں کرنی، پوری ویڈیو دیکھنی ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اور دیسی سٹائل ساگ آپ لوگوں کو آج بنانا سکھاؤں گا میں۔ جی تو دوستوں، میں نے بسم اللہ پڑھ کے ساگ جو ہے وہ صاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح ساگ اٹھائیں گے ایک ایک پتا، اور اس کو آگے سے ڈنڈیاں جو ہے سخت والی وہ اتار دیں گے، نرم اور اچھے پتے جو ہیں وہ علیحدہ کر لیں گے۔ بیچ میں اس کی جو ڈنڈیاں نرم اور ملائم ہوتی ہیں وہ بھی توڑ کر ساگ کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، اس طرح آپ لوگ جو ہے صاف کر کے ساگ علیحدہ سے رکھ لیں گے۔ تو میں سارا ساگ جو ہے وہ دوستوں بنا لیا میں نے۔ اب جو کچرا وغیرہ ہے وہ میں ادھر سے اٹھا لیتا ہوں، پھر کٹنگ بورڈ رکھیں گے اور اس کو کاٹ لیتے ہیں باریک۔ جی دوستوں، ابھی تک آپ لوگوں نے میری ویڈیو جو ہے وہ کمنٹ نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو وہ پلیز آپ لائک اور کمنٹ کر دیں۔ اور اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے آئے ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ کرنا نہ بھولیں۔ تو اس طرح میں دوستوں جو ہے ساگ سارا باریک باریک جو ہے وہ کاٹ لوں گا۔ تو اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ساگ دھونے کی باری آتی ہے۔ دھونا کس طرح ہے اور وہ آپ لوگ جو ہے آگے دیکھیں گے۔ جی دوستوں، دیکھ سکتے ہیں کتنا باریک جو ہے وہ میں ساگ کاٹ رہا ہوں۔ یہ آپ لوگ یہ اصل بات یہ ہے کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ ساگ جو ہے وہ پورا ساگ جو گاؤں میں ملتا ہے وہ آپ لوگوں کو تو نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ بہتر صحیح۔ لیکن دوستوں، میں نے ساری باتیں چھوڑ کر ساگ جو ہے وہ میں نے کاٹ لیا ہے۔ ایک برتن لے لیتے ہیں بڑا سا، اس کے اندر جو ہے ساگ جو ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ پالک اور ساگ دونوں چیزیں میں نے ایک ساتھ ہی صاف کر کے ایک ساتھ ہی اس کو مکس کر دیا ہے۔ 2.5 کلو کے قریب میرے پاس ساگ تھا اور 1.25 کلو یا 1.5 کلو کے قریب پالک تھی۔ دونوں چیزیں میں نے صاف کر لی ہیں، دھو لی ہیں۔ دھونے کے بعد یہ ہے، اب اس کے اندر جو ہے چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، چولہے کے اوپر چڑھا دیتے ہیں اس کو۔ آپ لوگ جو ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سردیوں کا پورا سیزن جو ہے وہ ساگ چلتا ہے۔ تو سبز مرچیں دوستوں میں نے ڈال دی ہیں، اور چھلا ہوا لہسن جو ہے اس کے اندر ثابت ہی ڈال دیں گے۔ لہسن ڈالنے کے بعد دوستوں چولہے کے اوپر میں نے اس کو رکھ لیا ہے، چولہا آن کر لیتے ہیں اس کو۔ ابھی تک سارا ساگ آیا نہیں ہے اس برتن کے اندر اور پڑا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا سا جب نیچے چلا جائے گا پھر باقی کا ساگ جو ہے وہ اوپر ڈال دیں گے۔ یہ کٹی ہوئی مرچیں ریڈ والی اور نمک جو ہے اس پہ ضرورت تقریباً میں نے ڈال دیا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک مرچیں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ باقی کا ساگ بھی میں نے دوستوں ڈال دیا ہے، اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ایک بہن کی ریسپی آج میں دیکھ رہا تھا، وہ 10 کے 15 منٹوں میں کہہ رہی تھی کہ ساگ جو ہے وہ ریڈی کریں، لیکن اصل آپ نے گاؤں والا ساگ کھانا ہے یا گاؤں کی طرح بنانا ہے، گاؤں میں جس طرح بنتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو 2 سے 2.5 گھنٹے جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے گا۔ یہ تو دوستوں تقریباً 2.25 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے تقریباً گزر گئے ہیں۔ تو پانی خشک ہو گیا ساگ کا، آدھا گلاس اس کے اندر میں نے پانی کا ڈالا ہوا تھا۔ تو آپ لوگ اس ٹائم پہ آپ اب جو ہے اتنی مشقت نہیں کرنی پڑتی، صرف ساگ کو جو ہے وہ گلانا ہی ہوتا ہے، بعد میں آپ لوگ کسی بھی طرح اس کو باریک کر سکتے ہیں۔ میں نے بیٹر کی مدد سے جو ہے اس کو گرینڈ کر لیا ہے۔ اس کے اندر اب جو ہے میں آٹا ڈالنے لگا ہوں، جو میرے پاس گندم کا آٹا ہے۔
یہ اس لیے ڈالتے ہیں ساگ کے اندر کیونکہ ساگ جو ہے وہ اس کے اندر جو تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے وہ آٹا ڈالنے کی وجہ سے وہ پھر ساگ کے اندر نظر نہیں آتا. مین چیز یہ ہوتی ہے آٹا ڈالنے کی. اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ نہ ڈالیں. یہ تقریباً سارے ساگ کے اندر میں نے 6 چمچ جو ہے وہ ڈالا تھا کھانے والا آٹا. تو آدھا ساگ میں نے نکال دیا ڈبی کے اندر، آدھا جو ہے اس کو تڑکا لگا لیتے ہیں. آدھا کپ کے قریب میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے، اس کو اچھے سے گرم کر لیتے ہیں. دوسری طرف میں نے ایک پین جو ہے چولہے کے اوپر رکھ لیا، تو اس کے اندر جو ہے تڑکا تیار کر لیتے ہیں. چولہا آن کر لیا ہے فرائی پین کا بھی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میرے چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے کمنٹ لائک شائک نہیں کیا تو وہ پلیز کر لیں. یہ آپ لوگوں کی مہربانی سے جو ہے ہم یار بہت محنت سے یقین کریں کہ آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ ایسے ہی اٹھا کے ویڈیو بنا دیتے ہیں. یہ ویڈیو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے بہت کنجوسی کرتے ہیں کمنٹ لائک یا سبسکرائب کرنے میں. تو کوکنگ آئل اور دیسی گھی میں نے دونوں مکس کر کے ڈال دیے ہیں. چوپ پیاز جو ہے چھوٹا سا میں نے ڈال دیا ہے. تو ساتھ ہی اس کے اندر چوپ لہسن بھی ایڈ کر دیں گے. یہ بہت لاجواب تڑکا جو ہے وہ ساگ کے لیے ریڈی ہو رہا ہے. آپ لوگ اس ریسپی کو اسی طرح بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کھانے میں مزہ آئے گا. ساگ جو ہے وہ بہت لوگوں کو پسند ہوتا ہے. آپ لوگ اس کو ضرور، بالکل سمپل سی سادی سی ریسپی ہے، سادے انداز سے میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتایا، تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. تو لہسن ادرک جو ہے، لہسن اور پیاز جو ہے ہمارا وہ تقریباً براؤن ہو چکا ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں اور ایڈ کر لیتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ سبز مرچیں اور کٹی ہوئی ریڈ مرچیں جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے. اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے. اس کو 20 سے 25 سیکنڈ جو ہے وہ کرنے کے بعد تڑکا جو ہے وہ ساگ کے اوپر ڈال دیں گے. اس کو مکس کر لیں گے. مکس کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کو ڈش آؤٹ بھی کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا وہ بھی آپ لوگ آگے دیکھیں گے. یہ دوستوں تڑکا جو ہے وہ ساگ کے اندر چلا گیا ہے. ماشاءاللہ لک دیکھ سکتے ہیں ساگ کی. تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے. مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ میں ملتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ امین ناصر. تو یہ لاسٹ پہ آپ ڈش آؤٹ ہوتا بھی ساگ دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ پراٹھے کے ساتھ، مکئی کی روٹی کے ساتھ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ مزہ آئے گا. جی تو ایک پیاری سی ڈش کے اندر جو ہے میں نے ساگ ایڈ کر دیا. اب اس کی جو ہے گارنش کر لیتے ہیں. میرے پاس شہر میں رہتے ہوئے شہر کی چیزیں، بازار کی چیزیں زیادہ تر ملتی ہیں، تو اس طرح پھر جو ہے کام چلانا پڑتا ہے. یہ تھوڑا سا سبز دھنیا میں نے کاٹ کے اوپر ڈال دیا. اوپر اس کے رکھیں گے تھوڑا سا مکھن، وہ بھی بازار والا ہے. آپ لوگوں کے پاس گھر والا مکھن ہے تو وہ آپ لوگ ڈال کے مزہ جو ہے وہ ڈبل کر سکتے ہیں. اس طرح میں نے مکھن ڈالنے کے بعد جو تھوڑا سا میں نے تڑکا بچا کے رکھا تھا وہ بھی اوپر ڈال دیں گے اس طرح. تو آج کی ریسپی اسی کے ساتھ ختم ہو گئی. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ ملتا ہوں. اللہ امین ناصر. اللہ حافظ. اس ریسپی کو آگے ضرور شیئر کر دینا ہے، آپ لوگوں کی یہ بہت مہربانی ہوگی.